سے یہ میسیج اور بہت دنوں سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت میسیج وغیرہ واٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ پر ہرگز نہ بھیجیں۔ ایسے میسیج اور ایسی چیزیں لوگ بھیج رہے ہیں اور ایک دھمکی بھرا میسیج آتا ہے کہ چاہے آندھی آ جائے یا طوفان آ جائے، قرآن کی آیت میسیج پر ہرگز لکھ کر نہ بھیجیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن کو مٹائے گا۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، یہ روایت نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ایسی بات کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن مٹائیں گے۔ ایسا کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے۔ قرآنی آیت کے میسیج وغیرہ بھیج سکتے ہیں، یہ کہیں سے منع نہیں ہے۔ اور اس کو قرآن جو ہے آیت ہے، میسیج آیا ہے اس کے اندر موبائل میں، چاہے واٹس ایپ پر ہو یا فیس بک پر ہو، کہیں بھی ہو، قرآنی آیت کا اگر میسیج آیا ہے تو وہ ایک شیشے کے اوپر لکھے ہوئے کہ مانند ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ جیسے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یا اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے عربی، قرآنی آیات بورڈ پر لکھی جاتی ہے اور مٹا دی جاتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے قرآن کو لکھا پتوں کے اوپر اور کاغذ کے اوپر، کپڑے کے اوپر، وہ سب ختم کیا، کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگوں نے ڈرانے کے لیے اور میسیج لوگوں کو فارورڈ کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ پہلے اس میسیج کی شروعات ہوئی کہ بھوپال کی جامع مسجد کے امام حافظ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ قرآنی آیت کے میسیج ہرگز کسی کو نہ بھیجیں۔ اس کے بعد یہ میسیج روانہ ہوا، پھر یہ نام جب ہم نے اس کی تحقیق کری، کہیں سے یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ پھر بات آگے بڑھی، آگے بڑھتے بڑھتے عرب کے علماء پہ بات آئی کہ عرب کے 70 علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآنی آیات کو میسیج پر لکھ کر نہ بھیجا جائے۔ یہ بھی بات بالکل غلط تھی۔ کسی علماء نے، کسی عالم نے، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میسیج قرآنی آیات کے نہ بھیجے جائیں، کہیں نہیں ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد یہ بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا فتویٰ دیا ہے۔ فتویٰ کسی نے نہیں دیا کہ قرآنی آیت میسیج پہ نہ لکھا جائے یا قرآنی آیتوں کو فارورڈ نہ کیے جائے، کسی نے فتویٰ نہیں دیا اس کی روک تھام کے لیے کہ نہ بھیجا جائے۔ اور پھر یہ بات آگے بڑھی، اب میسیج آنے لگے ہیں دھمکیوں والے کہ چاہے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے یا کچھ بجلی گر جائے، قرآنی آیات کو میسیج میں فارورڈ نہیں کریں گے، یہ بات لکھ لیں، طے کر لیں، یہ ساری چیزیں میسیج آ رہی ہیں۔ یہ بات کہیں سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا میسیج آتا ہے کہ یہ میسیج 11 لوگوں کو بھیجو یا 22 لوگوں کو بھیجو یا 5 لوگوں کو بھیجو، یہ اللہ کے نام ہے، آپ کو کلمے کی قسم ہے، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ اور قرآن کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، اللہ اور قرآن کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ وہاں کلمے کی قسم لکھ کے بھیج رہے ہیں اور لوگ اس کو قسم کی وجہ سے یہ قسم دی ہے، اب وہ بھیجنا شروع۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ میسیج سب کو روانہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اب یہ ڈرانے والے میسیج ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یہ اتنے لوگوں کو بھیجو خوشی ملے گی، یہ اتنے لوگوں کو بھیجو کام بنے گا، صبح اٹھو گے کام بنے گا، یہ اتنے لوگوں کو بھیجو گے یہ کام بنے گا۔ یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ کیسے؟ ہم نے 11 لوگوں کو یہ میسیج بھیجا، میں نے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں اس بات کو کہ ہم نے یہ سوچ کر کہ اللہ کا نام ہے یا درود ہے یا کچھ بھی ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو بھیجا، اب ہمارے کو ضرور خوشی ملے گی یا پھر ہمارا کام بنے گا، جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی نے فرمایا ہے کہ اتنے لوگوں کو یہ بھیجنے سے تمہارے یہ کام بنیں گے یا خوشی ملے گی۔ اب مسلمان نے اس کو بھیج دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی اس کو چیز نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ لو، میں نے تو اللہ کے نام بھیجے تھے، میں نے تو یہ کام کیا تھا، میں نے تو یہ کرا تھا، اتنے لوگوں کو یہ بھیجے تھے، تو میرے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، کوئی خوشی نہیں ملی۔ اب یہ بات اس کے دل میں گھر کٹ جاتی ہے اور ایمان کا خطرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہونا، ایمان ضائع ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ بنیاد پر یہ بیج پڑ گیا، اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے کرا، یہ نہیں ملی، جبکہ دین سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔
آہستہ آہستہ بات بڑھتی جاتی ہے، اور یہ نماز سے بھی غافل اور ہر چیز سے غافل، اور جب اس پہ پریشانی آتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، جب بھی یہ ہوا، یہ سوچ بڑھتے بڑھتے اس کو کفر تک لے جاتی ہے، آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کفر تک ہمیں پہنچا دیتی ہیں۔ تیسرے قسم کے میسیج آتے ہیں کہ کوئی قرآن کو پیر و تلے نعوذ باللہ دبائے ہوا ہے، یا قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، یا دینی کسی چیز کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو ایسے میسیج بھیجے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت بھیجو، اس کے اوپر یہ بھیجو، یہ اس کے اوپر یہ ہو، ہزار طریقے کے میسیج آتے ہیں، جبکہ بھیجنے والا خود نہ تو اس کو جانتا ہے جس نے بھیجا ہے، نہ اس کو جانتا ہے وہ کون شخص ہے۔ اگر کسی کو کے سامنے یہ بات ہوتی ہے تو وہ تو حق بنتا ہے کہ اس کو قانونی طریقے سے اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ ہم اس چیز کو منع نہیں کرتے کہ کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے اور اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کر لیں، بالکل درست نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے اور پھر ہم اس کو جس نے بے حرمتی کری ہے ہم اس کے ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں شیطان کے نمائندے بن کر اور اس کے کارندے بن کر۔ یہ جو انسانیت کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمانوں کے دل آزاری ہو، ان کے دل ٹوٹیں اور ایک دوسروں میں رنجشیں پیدا ہوں، آپس میں یہ ایک دوسرے سے چاہے وہ فسادات فرقہ واریت کے پھیلائیں، کیسے ہی پھیلائیں، وہ ان کی سازش ہے اور اس کے اندر ہم کارندے بن جاتے ہیں آگے میسیج فارورڈ کر کے۔ تو اس قسم کے میسیج بھی آگے ہرگز نہ بھیجیں، چاہے اس میں قرآن کی بے حرمتی کرتا ہوا دکھائے یا کچھ بھی کرتا ہوا دکھائے، ہمیں میسیج فارورڈ نہیں کرنے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے میسیج آتے ہیں ہم اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے پاس بھی ایسے میسیج جاتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے خلاف اس کے اندر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے مندر کا یہ کر دیا یا کچھ کر دیا، ایسے میسیج ان کے پاس بھی بھیجے جاتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ ان کے یہاں بھیجے جاتے ہیں کہ جی مسجد ہے سعودی عرب کے اندر اور اس میں مورتی ہے اور وہ مندر تھا، سعودی عرب نے اس کو مسجد بنا دی ہے، جبکہ سعودی میں کوئی ایسی مسجد ہے ہی نہیں۔ ہندوؤں کو آپ ان کے اندر نفرت بھرنے کے لیے، ہمارے ہندوستان کے ہندو ہوں یا کہیں بھی کے بھی ہوں، آپس میں فرقہ واریت پھیلانے کی انسانیت کے دشمنوں کی سازش ہے کہ ایک دوسرے میں لڑوانے کے لیے وہاں ان کی طرف ایسے میسیج بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دھرم کے بارے میں وہ ایسے کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دھرم کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں انہوں نے ایسے کیا ہے۔ تو ایسے چکروں میں، ایسے سلسلوں میں ہرگز نہ پڑے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی میسیج آئیں پہلے اس کی تحقیق کر لیں، چاہے وہ حدیث کے ہوں کسی کے بھی ہوں، اور علماء اکرام سے رابطہ قائم رکھیں اور ان سے تعلق بنائے رکھیں، جو بھی مسئلہ آئے ان سے رابطہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔